القلم اب حمد رب مقصود ہے، تیرا میرا سب کا جو معبود ہے۔ بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب سے امجد حسین حافظ کرناٹکی کی لکھی ہوئی نظم حمد پڑھیں گے۔ حمد امجد حسین حافظ کرناٹکی۔ ازل سے ابد تک تو ہی جانتا ہے، نہیں تیرا ثانی نہ ہوگا ہوا ہے۔ اندھیرے پہاڑوں پہ کالی سی چیونٹی جو چلتی ہے اس کو بھی تو دیکھتا ہے۔ سبھی کچھ ہے تیرا مگر ہم بھی تیرے، نہیں کوئی معبود تیرے سوائے۔ ہر ایک چیز ہے فانی ہو کر رہے گی، مگر تو ہے باقی نہیں انتہا ہے۔ گناہوں کو تو بخش دے یا الہی، کہ حافظ کی ہر دم یہی التجا ہے۔ ازل سے ابد تک تو ہی جانتا ہے، نہیں تیرا ثانی نہ ہوگا ہوا ہے۔ جو ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جاتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں۔ اب ہم آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ شاعر امجد حسین حافظ کرناٹکی نے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طرح بیان کی ہے۔ ازل سے ابد تک تو ہی جانتا ہے، نہیں تیرا ثانی نہ ہوگا ہوا ہے۔ ازل کے معنی ہے ابتدا یا شروعات، یعنی اس کائنات کی، اس جہاں کی شروعات۔ اور ابد کے معنی ہے انتہا یا خاتمہ، اختتام، یعنی اس کائنات کا خاتمہ۔ بچوں، اس شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، جب سے یہ دنیا بنی ہے تو ہی یہاں پر ہونے والی ہر بات اور تمام واقعات کو جانتا ہے، اور اس دنیا کے خاتمے تک یعنی قیامت کے قائم ہونے تک جتنے واقعات ہوں گے انہیں صرف تو ہی جاننے والا ہے، یعنی شروع سے لے کر آخر تک ہونے والے ہر واقعے کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی اور ذات نہیں ہے جو یہ سب جان سکے، اسی لیے اللہ کے جیسا کوئی نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا۔ اللہ کی ذات سب سے بلند و بالا ہے۔ اندھیرے پہاڑوں پہ کالی سی چونٹی جو چلتی ہے اس کو بھی تو دیکھتا ہے۔ اندھیرے پہاڑوں کا مطلب ہے کالے پہاڑ، اور اس کالی چونٹی کو تو آپ نے دیکھا ہوگا۔ یہاں پر شاعر اللہ کی کبریائی، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر بات کا علم رکھتا ہے، اس جہاں کی ہر شے پہ اللہ تعالیٰ نظر رکھے ہوئے ہے۔ سبھی کچھ ہے تیرا مگر ہم بھی تیرے، نہیں کوئی معبود تیرے سوا ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ نے بنائی ہے، وہی سب کا خالق ہے، ہمیں بھی اللہ نے بنایا ہے، اسی لیے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر ایک چیز ہے فانی ہو کر رہے گی، مگر تو ہے باقی نہیں انتہا ہے۔ اس دنیا کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے۔ انسان اور دوسرے جاندار اس دنیا میں آنے کے بعد ایک عمر تک زندہ رہتے ہیں، پھر ختم ہو جاتے ہیں یعنی مر جاتے ہیں، مگر اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے، اس کی ذات ہمیشہ قائم رہے گی۔ گناہوں کو تو بخش دے یا الہی، کہ حافظ کی ہر دم یہی التجا ہے۔ شاعر امجد حسین حافظ کرناٹکی اس شعر میں اپنا نام لے کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ، تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں ہر وقت تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مانگتا